الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی و خیر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین کے اندر نئی ایجاد ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جانے والی ہے۔ ساتھیو، انسان اپنی زندگی میں خوشحالی و تنگی، مالداری و مفلسی، صحت و بیماری اور تندرستی و آفات سے دوچار ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں۔ ترکی اور شام میں آنے والے خطرناک زلزلے کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی میں سے ہے۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، ہزاروں مسلمان اللہ کے پیارے ہو گئے، بے شمار لوگ زخمی ہو گئے، اور سینکڑوں کنبے و قبیلے اجڑ گئے، نیز لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، اسلام خیرات و عطیات اور ضرورت مندوں و مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ترغیب کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بردبار ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اور ہمارے بھائیوں کے حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین ملک سلمان اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان حفظہم اللہ ووفقہما نے متاثرہ مسلمان بھائیوں کے لیے امدادی برج و پل تعمیر کی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اجر عظیم سے نوازے، اور انہوں نے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور سخاوت کا ہاتھ بڑھایا ہے۔
اس لیے ترکی اور شام میں خطرناک زلزلے سے دوچار ہونے والے مسلمان بھائیوں کے ہر ممکن تعاون و مدد کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، مصیبت سے نکلنے، تکلیف کو دور کرنے اور قیامت کی ہولناکی سے نجات و کامیابی کے لیے سب سے عظیم چیز جس کی امید کی جاتی ہے وہ اللہ کے حق کو قائم کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، اس کی رضامندی کی طرف لپکتے ہوئے اور اس کی ناراضگی کے اسباب سے اجتناب کرتے ہوئے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، اس کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی شریعت پر فیصلہ کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی مخالفت سے دور رہتے ہوئے، اور اسی میں دینی بھائیوں کے حقوق کو اور اسی میں سے دینی بھائیوں کے حقوق کو قائم کرنا ہے، جس کو ہمارے رب نے اپنے قول میں یوں بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، رواہ البخاری و مسلم۔ مومنوں کی مثال اس کی باہمی محبت میں اور ان کی آپسی ہمدردی اور ہمدلی میں جسم کے مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی تمام جسم بخار و پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے شام اور ترکی کے ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد و تعاون کریں اور ان کی آزمائشوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ملک میں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ائمہ و ولاۃ امور کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اسلام کی عزت و سربلندی اور مسلمانوں کی اصلاح و خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کو، ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں و مددگاروں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری نعمت کے زوال پذیر ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، اچانک تیرے عذاب کے آ جانے سے اور تیرے عذاب و غضب و ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس خطرناک زلزلے میں زخمی ہونے والے ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے ارحم الراحمین ان پر رحم فرما، ان میں سے جو وفات پا چکے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما، جو باحیات ہیں انہیں صبر و قناعت اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں اللہ ان کو لباس عطا فرما۔ یا اللہ تو ان لوگوں پر رحم و کرم کی نوازش فرما، یا اللہ تو ان کے اوپر رحم و کرم کی نوازش فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔